سمجھوتا نہیں کرنا ہرگز بھی عقیدے سے. آج جب اہل حدیث نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور کان بھی چھداتا ہے اور پتہ نہیں کن کن منحوس صفت لوگوں کی نقل کر کے اپنی ناک بھی چھدواتا ہے اور اپنے ہاتھ میں کاڑا بھی لگاتا ہے, تعویذ بھی لگاتا ہے اور پتہ نہیں کن باباؤں کی دہلیز پہ دستک دے کر اپنے قسمت اور اپنے مقدر کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہے. تمہارے تف ہے اور ماتم ہے تمہارے اہل حدیث ہونے پہ. جس آدمی بھی اہل حدیث ہونے کا ایک مرتبہ دعویٰ کر لیا, میرا ایمان کہتا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے گی, توحید کا چراغ مصیبتوں کی آندھیوں بھی جلتا ہے. یہ ایک توحید پرستوں کا حق ہوتا ہے اور جذبہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے کہ جہاں چاہے ڈٹ گئے, کبھی ہجڑا بن گئے, کبھی کچھ بن گئے, کبھی کچھ بن گئے. مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کبھی گھنگرو پہن کر کے ناچنے نہ لگے. ملاحظہ فرمائیے گا, یہ نظم پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو جس جذبے سے پڑھ رہا ہوں تو اس جذبے سے آپ سن لیجئے گا. ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی. ایک بارود والی نظم رکھے ہوا ہوں جو بعد میں پڑھوں گا جرجیت صاحب کے ٹائم میں. یہ والی سن لیجئے, ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا, کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا, کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا. تم حق کے سپاہی ہو, تم حق کے سپاہی ہو, باطل سے نہ گھبرانا, کیا شان ہے مومن کی. میرے اندر کا مومنانہ انسان اور میرے اندر کا اہل حدیث اور میرے اندر کا توحید پرست اس نظم میں شامل ہے. اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی طرح خاندانی اہل حدیث نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہے. بڑی محنت مشقت, سوشل بائیکاٹ, پتہ نہیں کن کن مصیبتیں, جیل کی ہوائیں اور کن کن چیزوں سے ہو کر کے جمیل اختر شفیق آج آپ کے سامنے توحید بھری نظمیں پیش کر رہا ہے. اس لیے میری نظموں میں میرے آنسو نہیں, میرا خون شامل ہے. اس لیے اس کو شبدوں کا صرف سوداگری یا پھر بازیگری مت کہیے گا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو روایتی قسم کے الفاظ پیش کر کے اپنا حق ادا کر لیتا ہے. میرے لفظ لفظ میں, میرے حرف حرف میں میرا خون اور میرے توحید پرست انسان شامل ہے. میرے بچے نوجوان یہ سارے کردار ہیں. مجھ سے موٹیویٹ ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی. ہماری جماعت کا ایک ایک فرد, وہ سبھی خوش نصیب لوگ جو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے, سبھی اس کے کردار ہیں اور یہ پوری نظم ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا, تم حق کے سپاہی ہو کفر کی آندھیاں بدعت کا کہیں طوفان, ہو کفر کی بدعت کا کہیں طوفان, اسلام کے پرچم کو, اسلام کے پرچم کو ہر موڑ پہ لہرانا, کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا, تم حق کے سپاہی ہو, تم حق کے سپاہی ہو, باطل سے نہ گھبرانا, کیا شان ہے مومن کی. اور ایک نصیحت کرتا ہوں, ایک دعوت دیتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کی
समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अकीदे से। आज जब अहले हदीस नौजवानों को देखता हूं कि अहले हदीस होने का दावा भी करता है और कान भी छिदाता है, और पता नहीं किन किन मनहूस सिफत लोगों की नकल करके अपनी नाक भी छिदवाता है, और अपने हाथ में काड़ा भी लगाता है, तावीज भी लगाता है, और पता नहीं किन बाबाओं की दहलीज पे दस्तक देकर अपने किस्मत और अपने मुकद्दर का पता मालूम करना चाहता है। तुम्हारे तुफ है और मातम है तुम्हारे अहले हदीस होने पे। जिस आदमी भी अहले हदीस होने का एक मर्तबा दावा कर लिया, मेरा ईमान कहता है कि दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाएगी, तौहीद का चराग मुसीबतों की आंधियों भी जलता है। ये एक तौहीद परस्तों का हक होता है और जज्बा होता है। ये क्या है कि जहां चाहे डट गए, कभी हिजड़ा बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कभी घुंघरू पहन करके नाचने न लगे, बांध करके। कहां जा रहा है हमारा नौजवान? कुछ भी लगा लेता है। ये टिकटॉक और जोश और पता नहीं किन किन चीजों को करने वाले, घरों में बैठ करके औरतें अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जिनकी जबान पर अल्लाह अकबर की सदाएं होनी चाहिए, उन बच्चों को नचवाया जा रहा है। हमारी गैरत और हमारा ज़मीर कहां पहुंच गया है, जरा सोचो। यही तो इम्तिहान का वक्त है। ये छोटी छोटी शोहरतों के पीछे मत भागो। आज 34 साल का होकर के यहाँ पे खड़ा हूं, लेकिन इतना बड़ा बनने के लिए 6 साल की उम्र से ख्वाब देख रहा हूं। ये 2 साल में चुटकी में जो लोग बुलंदी का ख्वाब देखते हैं ना, जब बुलंदियों से गिरते हैं तो दुनिया का कोई भी आदमी उसको पूछने वाला नहीं होता है। संभालो अपनी नौजवान नस्ल को, बहुत बर्बादी की तरफ जा रही है। दिल दुखता है। तुम्हारे कब्जे में वो बच्चे हैं 10, 12 और 13, 14, 15 साल के, जिन बच्चों को तुमने हिजड़ा बना करके रखा हुआ है ना, कल होकर के वही बच्चे तुमको तमाचा रसीद करेंगे, ये याद रखना। मैं बहुत इज्जत एहतराम को मलहूज रखते हुए जुर्रत के साथ ये अल्फाज कर रहा हूं। उस हवाले से एक शेर पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। क्या शान है मोमिन के बेखौफ ये बतलाना, क्या शान है मोमिन के समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अक़ीदे से, समझौता नहीं करना हरगिज़ भी अक़ीदे से। पड़ जाए ज़रूरत तो, पड़ जाए ज़रूरत तो मैदान में डट जाना, क्या शान है मोमिन के। और अहले हदीस हो तो सीना ठोक करके बोलो कि हम अहले हदीस हैं। और ये शेर सुनो जमील अख्तर शफीक का, शायद याद रह जाए। मुलाहिजा फरमाइए। क्या शान है मोमिन की, खासतौर से उलमाए तराम की खुसूसी तवज्जो और शिरकत। मुलाहिजा फरमाइए। क्या शान है मोमिन के हर बात दलीलों से करने के वो आदी है, हर बात दलीलों से करने के वो आदी है। हरगिज़ न वहाबी से, हरगिज़ न वहाबी से तुम भूल के टकराना, हरगिज़ न वहाबी से तुम भूल के टकराना, क्या शान है मोमिन की। हमें अहले हदीसों का ईमान ये कहता है। मुझे याद है, मैंने तारीख पढ़ी है, इसी झारखंड की सरजमीन पर उलमाए अहले हदीस का एक काफिला आता है, एक दाई आते हैं, देखते हैं एक साहब हल जोत रहा है। मैं जब पढ़ रहा था मेरे रोंगटे खड़े थे। जाकर के उसको दीन की दावत दिया। वो दीन से रोशनास आदमी नहीं था। बार बार कहा, उसने माना नहीं। बाद में उसने उस चाबुक से जिससे गाय को या बैल को मारा जाता है, उस चाबुक से उसने गुस्से में आकर के उस दाई को, उस अल्लाह वाले को मारा। मार खाने के बाद भी उसने कहा कि आप अपना काम करते रहिए, मैं आपको सुनाता रहूंगा। जब उस आदमी को यह महसूस हुआ कि यह आदमी आखिर क्या सुनाना चाहता है, हम सुने, ऐसी कुर्बानियों की जरूरत है। इसी झारखंड और पथरीली सरजमीन पर हमारे असलाफ, हमारे पूर्वजों ने
اپنے جسم پر مار کا داغ برداشت کر کر کے توحید کا چراغ روشن کیا. میرے دوستو آپ کو اتحاد سے دور کر دیا گیا, سمجھو. اس کے بعد الحمدللہ انہوں نے سنا, اور انہی لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ چپے چپے علاقے میں سینہ ٹھوک کے بولتا ہوں کہ میں اس سرزمین میں جا رہا ہوں جہاں جدھر سر اٹھا دوں صرف اہل حدیثوں کا قافلہ دکھائی دیتا. ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بڑی تعداد میں اہل حدیث, یا اتنے ساری کانفرنسیں اور پروگرام جو ہوتے ہیں, اتنے لوگ آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ اس زمین کی کوکھ سے نکلے ہوئے لوگ نہیں ہیں, زمین کے اوپر تیرے ہوئے لوگ ہیں. اور اتنی بڑی آبادی اہل حدیثوں کی یہ بتلاتی ہے کہ الحمدللہ یہ قوم زندہ ہے. تو حضرات اس حوالے سے بھی ایک شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. کیا شان ہے مومن کی, ہمیں اہل حدیثوں کا ایمان یہ کہتا ہے, ہمیں اہل حدیثوں کا ایمان یہ کہتا ہے, توحید کے نغموں سے, توحید کے نغموں سے گونجے گا یہ میخانہ, توحید کے نغموں سے گونجے گا یہ میخانہ. کیا شان ہے مومن کی. حضرات نظم لمبی ہے, آخری بند ملاحظہ فرمائیے. ایک لفظ ہے تقویۃ الایمان پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں. رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ تم اللہ سے مانگو. جمیل اختر شفیق نے حدیث کے اس ٹکڑے کو اگر شعری جامہ پہنایا ہے تو ملاحظہ فرمائیے گا, اس لفظ کو استعمال کیا ہے میں نے, اور خاص طور سے شیخ عبدالکریم فیضی صاحب اور تمام بڑے علماء کرام کی خصوصی توجہ کے ساتھ مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائے. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا, تم حق کے سپاہی ہو, تم حق کے سپاہی ہو, باطل سے نہ گھبرانا. کیا شان ہے مومن کی, تسمہ بھی شفیق اپنے جوتے کا اگر ٹوٹے, تسمہ بھی شفیق اپنے جوتے کا اگر ٹوٹے, اللہ کے آگے ہی, اللہ کے آگے ہی, اللہ کے آگے ہی بس ہاتھ کو پھیلانا, اللہ کے آگے ہی بس ہاتھ کو پھیلانا. کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی, کیا شان ہے مومن کی, بے خوف یہ بتلانا, تم حق کے سپاہی ہو, تم حق کے سپاہی ہو, باطل سے نہ گھبرانا. کیا شان ہے مومن کی.